مفتی صاحب، اب چائلڈ میرج کے خلاف وفاقی شرعی عدالت نے تو بڑا اہم فیصلہ دے دیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ موقف رہا ہے کہ شادی کی کوئی خاص عمر مقرر نہیں کی جا سکتی. جب بھی بلوغت ہو، اب وہ 13 سال کی عمر میں بھی بچی آپ کہتے ہیں جی پیوبرٹی کو آ سکتی ہے، اور بچہ 14 سال کی. اب ظاہر ہے لیکن ذہنی پختگی تو اس وقت تو آپ نے کنزرویٹو ایک دے دی ہے 9 10 11 ذہنی پختگی تو نہیں ہوتی نا اس عمر میں. اب اس فیصلے کے بعد آپ کے اعتراضات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے سر؟ اسلامی نظریاتی کونسل کسی عدالت یا کسی اور ادارے کی پابند نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے قرآن و سنت سے جو کچھ سمجھا اس کے پیش نظر بات یہ ہے کہ کم سنی کی شادی، اس کی اجازت اس معنی میں ہے کہ نکاح اگر کوئی کرے گا ولی اپنے کم سن بچے یا بچی کا، وہ منعقد ہو جائے گا، جائز ہے، درست ہے. اس عمل کو قابل تعزیر جرم بنانا درست نہیں، یعنی اس پر سزا مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے. البتہ کونسل معاشرتی امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اور بات بھی کرتی ہے کہ اس نکاح میں کم سنی کی شادیوں میں خرابیاں ضرور ہیں، مفاسد ضرور ہیں، ان کا سد باب کرنا چاہیے. ان کا سد باب قانون میں جرم بنانے سے نہیں ہوگا، ان کا سد باب ہوگا لوگوں کی ذہن سازی سے. تو کونسل کی آخری سفارش یہ ہے کہ کم سنی کی شادیاں مفاسد سے خالی نہیں، اس کا سد باب بذریعہ قانون کرنے کی بجائے لوگوں کی ذہن سازی کر کے اس کا سد باب کرنا چاہیے. اب ذہن سازی میں تو پتہ نہیں دہائیاں بھی لگ سکتی ہیں غالباً معاملات جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک پروجیکٹ ہے پورا. بٹ مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ یقیناً اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بنایا گیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی شرعی عدالت ہے. بالکل جی. 2016 میں چائلڈ میرج کا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا، جو اسلامی نظریاتی کونسل نے توہین مذہب تک کے مترادف قرار دیا تھا اسے. تو اب قانون سازی ہو جاتی ہے تو آپ اسی موقف پر ڈٹے رہیں گے؟ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا، تحریری شکل میں وہ سامنے نہیں آیا، اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے. جہاں تک اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے اس میں کچھ زیادہ بڑے دلائل ذکر نہیں ہیں، ایک سرسری اور سطحی سی بات سامنے آئی ہے. البتہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو ہو سکتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں زیر بحث آئے، اور کونسل کا جو اجلاس ہوگا اس میں جو دلائل ہوں گے اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ کونسل کرے گی. اب تک کی کونسل کی رائے یہی ہے کہ یہ قانون بنانا اور اس میں عمر کی حد مقرر کرنا درست نہیں، اس پر سزا مقرر کرنا درست نہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو کس فورم پر چیلنج کرنے کا سوچ رہی ہے؟ آپ نے کہا جی ہم تو کسی عدالت کے تابع نہیں ہیں، لیکن اس موقف پر آپ ڈٹے رہیں گے یا کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے، یا پھر ٹھیک ہے فیصلہ آ گیا آپ اپنے فیصلے پر قائم ہیں؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کسی بھی عدالت کے کسی فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کرتی، کونسل کا یہ کام ہی نہیں ہے. کونسل کا کام یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھے اور دلائل سامنے رکھے اور اس کے مطابق کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے. اس حوالے سے بھی کونسل کا فیصلہ موجود ہے. درمیانہ راستہ یہ ہے کہ قانون اگر بنانا مجبوری ہے قانون ساز اداروں کی، اور وہ کوئی عمر کی حد مقرر کرنا چاہتے ہیں تو عمر کی حد مقرر کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک استثناء دے دیں. وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک بلکہ غیر اسلامی ممالک میں بھی عمر کی حد مقرر کرنے کے بعد ایک استثناء دیا گیا ہے کہ اگر اولیاء، کم سن بچے یا بچی کے اولیاء یہ سمجھیں کہ ہماری ضرورت ہے، وہ کسی ضرورت کے تحت نکاح کرنا چاہیں، تو ان کو ایک خاص پروسیس مکمل کرنے کے بعد جو آسان سے آسان ہو، جیسا کہ یونین کونسل کا پروسیس ہے، وہاں سے اجازت نامہ لے کے وہ نکاح کر سکیں، اس کی اجازت ہو. یہ ایک درمیانی رستہ ہے. کونسل کے بہت سے محققین اور بہت سے اراکین اس پر سوچ رہے ہیں. اگر یہ رستہ اختیار کیا جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ جو علماء ہیں، جو اسلامی ماہرین ہیں اور جو قانون کے ماہرین ہیں، ان کی رائے متفق ہو جائے گی. آپ کا موقف آ گیا. سینئر ریسرچ آفیسر اسلامی نظریاتی کونسل مفتی غلام ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی پہ ایک اور موقف جی ایک آلٹرنیٹیو موقف بھی لیتے ہیں. مدیحہ نثار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ وائس چیئر پرسن ہے ویمن پارلیمنٹری کوکس کی. بہت بہت شکریہ مدیحہ صاحبہ. وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ شادی کی کوئی خاص عمر مقرر کرنا اسلام کے خلاف نہیں. تو آپ بڑی سرگرم ہیں چائلڈ میرج کے حوالے سے، کیسا دیکھتی ہیں اس فیصلے کو؟ جی بالکل، چائلڈ میرجز ایسا ایشو ہے جو تھوڑا سینسٹیو بھی ہے، اور اس کے اوپر کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی کمیٹڈ بھی ہے.
اور اس کے اوپر ہماری ڈفرینٹ میٹنگز وغیرہ بھی چل رہی ہیں کنسنسس بلڈنگ کے حوالے سے. اور جو ابھی یہ فیصلہ آیا ہے تو میرے خیال میں یہ خوش آئند ہے, اور ہم شاید اسی کے اس میں ایک قانون سازی کی طرف ہم اپنا ایک قدم مزید بڑھا سکیں گے. اچھا مدیحہ صاحبہ, وفاقی عدالت نے تو اپنا وفاقی شرعی عدالت نے تو اپنا کام کر دیا. اب ان فیصلوں کی روشنی میں حکومت کیا اقدامات اٹھائے گی؟ کیونکہ فیصلوں پر عمل درآمد کرانا تو سرٹنلی حکومت کی ذمہ اور داری سب سے ہے. مشکل کام ہی وہ ہوتا ہے ایکچولی. کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کمیٹڈ ہے, اور اس پہ ہماری ڈفرینٹ میٹنگز بھی چل رہی ہیں. ہماری ویمن پارلیمنٹری کوکس کی ایک ورکنگ کمیٹی ہے جو کہ چائلڈ میرجز کے حوالے سے, اور اس پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کام بھی کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے ہماری کافی میٹنگز ہو چکی ہیں. ابھی حال ہی میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جس پہ کی اسٹیک ہولڈرز تھے, جس اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبرز بھی تھے, اس میں علماء بھی تھے ہمارے, اور پنڈت حضرات بھی تھے, سکھ حضرات بھی تھے, اور اس کے علاوہ کرسچن ہمارے بھائی بھی اس پہ موجود تھے. اور اس پہ ہم لوگوں نے کافی جامع ایک یہ کنسلٹیشن تھی کہ ہم ایک ٹھوس قدم کی طرف جا سکے اور ایسا ڈرافٹ تیار کر سکے اس بل کے حوالے سے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اچھا مدیحہ صاحبہ, آبویسلی اب ایک آپ کا اوپینین ہی لیں گے کہ ایک ذمہ داری معاشرے پر بھی بنتی ہے, عوام میں شعور ہوگا تو خود ہی ایسی شادیاں جو ہیں وہ رک جائیں گی. حکومت آگے ہی مہم کے لیے کچھ کر رہی ہے اس معاملے میں, تو بتائیے گا. ابھی ہم لوگوں نے جو سٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یو سی لیول پہ جا کے اور گراس روٹ لیول پہ جا کے خواتین کے ساتھ بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں. اس حوالے سے ہم نے کچھ میٹنگز کی بھی ہیں جو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی یونین کاؤنسلز میں گئے ہیں, وہاں پہ عام عوام کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے ان کو انہی کی زبان میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ کم عمری کی شادی جو ہے وہ مطلب آپ کم عمری میں اگر اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں تو آپ اس کے خواب بھی مار دیتے ہیں, آپ اس بچی کے فیوچر کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اس کی صحت ہوگی, اس کی جسمانی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری آپ خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہمارا کرنے کا ارادہ ہے. لیکن اس میں پہلا قدم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قانون سازی کے عمل سے گزر جائے اور اس کے بعد ہم ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پلانڈ طریقے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے بھی اس حوالے سے تھینک یو مدیحہ نثار صاحبہ. ابھی ویسے بائی دا وے آپ اپنی اس موقع پر اس معاملے پر رائے بھی دے سکتے ہیں. جیو پاکستان ٹی وی ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. یور اوپینین از ویل.